آتا ہے کہ وہ دریا کی پٹی تھی جہاں سے ہم چل کے یہاں پہ آئے تھے۔ الحمدللہ آج 10 سال کے بعد آیا ہوں، آپ کے جذبے ویسے ہی جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کل گزر چکا ہے۔ ہر کوئی اپنی خوشیوں کے انداز، افکار، افعال، اقوال، محبتوں کے تازیانے برسا چکا ہے۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، علماء خصوصاً مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، پہلے بات پوری سنیں گے۔ میں لاہور واگا بارڈر پہ 2 سال پہلے بیان کرنے گیا تو بریلوی بھائیوں کی طرف سے مجھے دعوت تھی، ان کی مسجد میں گیا۔ دیواریں سجی ہوئی ہیں، کھڑکیاں سجی ہوئی ہیں، محراب سجے ہوئے ہیں، منبر سجے ہوئے ہیں، لوگوں کے کپڑے سجے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے وجود سجے ہوئے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ مولوی اگر ایک دوسرے کو برداشت کر لیں تو کاٹا ہی کھا دیں، کمی کیا ہے اگر یہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں۔ وہ مجھے کھڑا ہو کے طنز کر کے کہنے لگا، کیونکہ وہ بریلوی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا پاسبان سمجھتا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کو یہاں آ کے خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ جو کھڑکی ہے اس پہ ہم نے جو لائٹیں لگائی ہیں خاص طور پہ لگائی ہیں، اس لائٹوں کے اندر 14 رنگ ہیں۔ کتنے؟ 14۔ ساتھ دیں گے کتنے؟ 14۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سال 14 لگے ہیں، اگلے سال 28 ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ میں خوف نہ دیکھ کے ڈرانا نہیں، میری گال سنو پہلے، میں کو ڈراؤنا کہنی، پہلے میری گال سنو، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے یہ 14 نہیں 28 ہو جائیں۔ بڑا حیران جو میرے ساتھ گئے تھے وہ غصے میں دیکھ رہے ہیں کہ مولوی نو کہتی گئے کہ تھا تے انہاں دے رال رل گئے۔ میں نے کہا میرا حق بنتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے الفاظ پہ غور کیا جائے۔ میں نے کہا اگلے سال جھنڈیاں بھی زیادہ ہوں، جھنڈے بھی زیادہ ہوں، لائٹیں بھی زیادہ ہوں، خوشیاں بھی زیادہ ہوں، جشن بھی زیادہ ہو، لیکن یہ سب کچھ دیواروں پہ نہ ہو، اپنے دل پہ ہو۔ یہ سب کچھ صرف دیواروں پہ نہ ہو، دل پہ ہو۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ کو روکتا نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کا بھی دعویٰ محبت رسول کا، ہمارا بھی دعویٰ محبت رسول کا۔ آپ بھی محمد کی محبت میں آئے، ہم بھی محمد کی محبت میں آئے۔ آپ نے اپنے کپڑوں کو سجایا، ہم نے اپنے دلوں کو سجایا۔ ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے۔ میں نے کہا آپ کے محراب سجے ہوئے ہیں، میں نے کہا ہمارے ماتھے پہ محراب بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی دیواروں کو سجایا، ہم نے اپنے دلوں کو سجایا۔ آپ نماز اور روزے سے دور بھاگے، ہم نے جشن میں آ کے روزے کو اپنایا، جہاد کو اپنایا، زکوٰۃ کو اپنایا، نماز کو اپنایا۔ آپ نے 10 اور 12 دن کے لیے خرچہ کیا، جیب کے پیسے لگائے اور سال کی محبت پوری ہو گئی۔ لیکن میں وہ محبت لے کے آیا ہوں جو سال کے 365 دن ہر سجدے میں نظر آتی ہے، ہر نماز میں نظر آتی ہے، ہر روزے میں نظر آتی ہے، ہر جہاد میں نظر آتی ہے، ہر زکوٰۃ میں نظر آتی ہے۔ کیونکہ تمہاری محبت 12 دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن جو سیرت کے ساتھ، جشن کے ساتھ نبی کے کردار کو اپنائے گا وہ ساری زندگی بھی نمازیں پڑھتا رہے گا، محمد کی عزت کی قسم جشن مناتا رہے گا۔ میں نے بات کی، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لائٹیں بھی لگائیں لیکن میری بات پہ غور بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھے، حج زکوٰۃ پہ بھی توجہ دے۔ 2 ہفتے پہلے، یہ میں واقعہ نہ سناتا، 2 سال پہلے کا ہے، 2 ہفتے پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، میرے پیچھے جمعہ پڑا، رونے لگ گیا، میرے ہاتھ چومے، مجھے گلے ملا۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ ہمیں لوگ ملنے آتے ہیں۔ میں نے کہا کسی شہر میں میری جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوگا، کوئی دیوانہ ہوگا، کوئی صحابہ کا مستانہ ہوگا، پروانہ ہوگا۔ لیکن وہ کہنے لگا میں اس گاؤں سے آیا تھا جس میں آپ نے بریلویوں کی مسجد میں تقریر کی تھی۔
میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا 1 سال جب آپ تقریر کر کے چلے گئے میری بیوی نے میرے گھر والوں نے مجھے روکا کہ تو نے اپنی مرضی سے جشن ویسے منانا ہے جیسے پہلے مناتے تھے۔ میں نے کہا نہیں 1 سال مولوی کی بات مان کے دیکھتے ہیں۔ میں نے جھنڈیاں بھی لگائیں، جھنڈے بھی لگائے، لائٹیں بھی لگائیں، گھر کو بھی سجایا، مسجد کو بھی سجایا، گلی کو بھی سجایا، لیکن ساتھ عہد کر لیا کہ میں نمازوں کے سجدے بھی ادا کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں جہاد بھی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں نبی کی تعلیمات پہ عمل بھی کروں گا، میں بیواؤں کا سہارا بھی بنوں گا، میں یتیموں کا آسرا بھی بنوں گا، میں مسکینوں کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اے مولوی صاحب ہوا یہ 1 سال میں جھنڈیاں ختم ہو گئی، جھنڈے ختم ہو گئے، لائٹیں ختم ہو گئی، ساری خرافات مٹ گئی۔ میں نے کہا ہوا کیا، تبدیلی کیا آئی؟ وہ کہنے لگا 1 سال گزرا نمازوں کی وجہ سے، آج سال کے بعد جب میں مسجد میں گیا میرے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی، میرے ماتھے پہ محراب سجا ہوا تھا۔ لوگوں نے مجھے پوچھا نہیں کہ دیواروں پہ رنگ کیوں نہیں کیا، اپنے سجدوں کے علاوہ تم نے دیواروں کو سجایا کیوں نہیں، تم نے مسجد کو سجایا کیوں نہیں، اپنے بچوں کو سجایا کیوں نہیں؟ میں گھر سے نکلا تو لوگوں نے کہا لوگ اپنی دیواروں کو سجا کے جشن مناتے ہیں، منبر کو سجا کے جشن مناتے ہیں، دروازوں کو سجا کے جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجا کے جشن مناتے ہیں۔ فلاں سچے عاشق کو دیکھو، اس نے نبی کی سیرت کو اپنے وجود پہ لاگو کر کے سیرت کو بھی سجا لیا ہے، صورت کو بھی محمد جیسا بنا لیا ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے یہ سارا کچھ میرے نبی کا شعور ہے۔ اسی پر میرے والد کہا کرتے تھے حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور میرے نبی نے آنے کے بعد سب سے پہلے جنہیں شعور بخشا وہ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ صحابہ۔ بلند آواز سے کون ہے؟ صحابہ۔ میں ایک مثال دے کے آگے بڑھنے لگا ہوں، مہمان خصوصی ابھی پہنچنے والے ہیں۔ نماز بھی ہم نے اپنے وقت پہ اسی وقت میں ادا کرنی ہے، وقت انتہائی مختصر ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان آدھے سے زیادہ سیلاب میں ڈوب گیا، ابھی بھی کئی علاقوں میں سیلاب ہے، پانی کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، گھر بن نہیں پا رہے، مشکلات کم نہیں ہو رہی، لیکن ان سیلاب زدہ علاقوں میں نماز ختم ہو گئی؟ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، روزے سے جان چھوٹ گئی، زکوٰۃ کا حکم منسوخ ہو گیا، نعوذ باللہ، نماز بھی ویسی رہی، کلمہ بھی ویسا رہا، روزہ بھی ویسا رہا، جہاد بھی ویسا رہا، زکوٰۃ بھی ویسی رہی۔ میرا دل کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی امتحان آئے اللہ کا قانون بدلتا نہیں، اللہ کا دستور بدلتا نہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں ایک طرف اللہ کا قانون ہو، دوسری طرف محمد ہو، سبحان اللہ، تو اللہ کا قانون بدل جاتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کیسے؟ میں نے کہا نبی اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ۔ آپ میں سے کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہیں، بولو تو صحیح، تھک گئے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے وہ سبحان اللہ کہے گا جو تھکا ہوا ہے۔ اب جو نہیں تھکے ذرا وہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ روح برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے نبی نے چاند کو دیکھا وہ ٹکڑے ہو گیا، سورج کو دیکھا وہ جگہ تبدیل کرنے پہ مجبور ہو گیا، میرے آقا نے 3 انگلیاں پانی میں ڈالی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حدیرہ کی اماں کو ہدایت مل گئی، میرے آقا نے زمین پہ قدم رکھا، زمین روئی کی طرح نرم ہو گئی، میرے آقا پتھر پر بیٹھے، وہ پتھر بھی موم کی طرح نرم نظر آئے، میرے آقا گلیوں میں چلے، آسمان کی رحمت کے فرشتے ان پر سایہ رحمت کر کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا شیما کے ہاتھوں میں، شیما کہتی ہے پہلے میں لائن میں لگتی، پھر کنویں میں ڈھول ڈالتی، پھر بڑی مشقت سے نکالتی، لیکن آج آمنہ کا در یتیم میرے قدموں میں، میری جھولی میں ہے، اب میں محمد کو لے کر گلی میں نکلتی ہوں، گلی کی سڑک جو ہے وہ موم کی طرح نرم نظر آ رہی ہے، میں نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ سارے علاقے کے درخت چک چک کر مجھے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، میں آگے بڑھی،
میں نے کیا دیکھا کہ ایسے لگا جیسے سورج کے باوجود بھی مجھے گرمی نہیں لگ رہی. میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کی رحمت کا بادل مجھ پر سارے رحمت کر کے کھڑا ہے. پہلے میں لائن میں لگتی, لوگ ڈول ڈالتی, پھر بڑی مشقت سے اٹھاتی, سب کچھ مجھے بڑی دقت میں کرنا پڑتا. لیکن آج محمد میرے پاس ہے, میں کنویں کے پاس ابھی نہیں گئی, کنویں کا پانی پہلے نکل کر میرے قدموں کو چومنے آ گیا. میں نے کہا اللہ کا قانون بدلتا ہے جب محمد سامنے ہو. سبحان اللہ. جب محمد میرا ایمان کہتا ہے صرف محمد نہیں. آپ نہیں سمجھے, ذرا بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. میرا دل کہتا ہے صرف محمد نہیں, اگر سامنے اللہ کے قانون کے محمد کا وفادار ہو تب بھی. اللہ کا قانون بدلتا ہے. اسی پر ایک جھلک پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے نبی کے ایک صحابی ہیں, نام ہے بسرا بن عباس. کیا نام ہے؟ مجھے احساس ہے کہ ہم نے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے. 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کرنے والا ہوں. بسرا بن عباس, کیا نام ہے؟ وہ بولو تو صحیح. نبی کے صحابی کا نام سننا بھی عبادت ہے, لینا بھی عبادت ہے. میں نے سنا دیا, آپ اب اپنی زبان سے لے دیں گے تو دوہرا ثواب ہو جائے گا. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ مزدوری کرتے ہیں. آج اتنا ہر بندہ آکھے سی کہ میں تو مزدوری کرے نا. اگر کوئی ہوٹل اچ مینیجر ہے مالک ہے وہی آکھے سی کہ میں تو مزدور بندہ جی. اگر کوئی مزدوری کرے نا تو بات آکھے سی کہ میں ہاں مزدوری کرے نا. لیکن میں قربان محمد کے صحابی کے قدموں پر جو لوہا کوٹنے کی مزدوری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو مکہ اور مدینہ کی گرمی, اس کے بعد آگ سگلاتے ہوئے سورج کی تپش, تیسرے نمبر پر لوہا گرم, چوتھے نمبر پر اپنے ہاتھوں سے پورے زور سے ہتھوڑے سے اسے مارنا. یہ کئی گرمیاں مل گئی. اس کا مطلب ہے سب سے شدت والی مزدوری کرتے ہیں. رات کو مسجد نبی میں شام کے وقت آئے, مسجد نبی میں نماز ادا کی تو پتا چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ان کو چاند رمضان کا نظر آتا تو خوشی سے نہال ہو جاتے. ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں موت واقع ہو جاتی. ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اجے تک اتنے گھٹ مہینے لگتا ہے کہ سال پورا نہیں تھی, رمضان والا آ گئی ہے. میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں میں بندے کھلتے تھے. ہنا کو پتہ کیا نہیں کہ رمضان ایک پیکج گھنتے آون والا مہینہ ہے, اللہ دی رحمت لے کے آون والا مہینہ ہے. بسرا بن عباس نماز ادا کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ آج ہم کس وقت روزہ رکھتے ہیں ذرا بتائیے گا. میں نے وقت نہیں پوچھا, ٹائم وقت نہیں پوچھا, وہ مقام پوچھا ہے کہ کس اوقات میں. طلوع فجر سے پہلے. کس وقت؟ فجر سے پہلے روزہ رکھتے ہیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. عشاء کی نماز ہوتی, صحابہ تراویح پڑھتے, وتر پڑھتے, سحری کھا لیتے. ساری رات کا روزہ, اگلے سارے دن کا روزہ, مغرب کے وقت افطاری ہوتی. اس لحاظ سے 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا. حضرت بسرا بن عباس نے نماز ادا کی. وقت مختصر, بات ختم کرنے لگا. نماز کے بعد گھر گئے, بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے کے آؤ. بیوی نے شاید تاخیر کر دی ہوگی, آنکھ لگی, سو گئے. صبح جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. رونے لگے کہ آج پہلی سحری تھی, کھا نہیں سکا. میں تو وہ ہوں جس نے تازہ کر کے کھانی ہے, اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے. بیوی نے پوچھا اب ارادے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ارادے یہ ہیں کہ روزہ چھوڑنا کسی صورت بھی نہیں. سبحان اللہ. 8 پہرا روزہ رکھ لیا. دوپہر کا وقت ہے, سورج کی تپش پڑی, بے ہوش ہو کے مدینہ کی گلیوں میں گر پڑے. صحابہ نے اٹھایا, گھر لے گئے. ایک صحابی عالم دین نے کہا کہ تم روزہ کھول لو, اس کی قید تم پر نہیں آئے گی, ناراضگی نہیں آئے گی. سب کو پتہ ہے کہ تم بیمار ہو اور اس تپش کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. وہ صحابی کہنے لگے روزہ کھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بندہ کہنے لگا اگر مار گئے تو پھر. صحابی مسکرائے اور کہنے لگے اگر یہ روزہ توڑ پہنچ گیا تو غازی بنوں گا.
اگر اس روزے کی حالت میں مر گیا تو شہید بن گیا، سبحان غازی بنے، روزہ پورا ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کی، مسجد نبوی میں سجدے میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آج دوسرا دن ہے، آج دوسرا دن ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، یہ ہمارے دسترخوان ہے جہاں 20 قسم کے کھانے نہ ہو، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ میرے محمد کے صحابہ 2 کھجوریں اور 1 لسی کے گلاس سے روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی راضی، ہم اتنا کچھ کھا کے بھی نہیں راضی۔ سو گئے، اس وقت آنکھ کھلی جس وقت آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آنکھ کھلی، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میں تو صحابی ہوں، کوئی غیر آئینی اور غیر شرعی کام نہیں کر سکتی۔ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے قانون کو للکارنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اللہ کے قانون میں چھیڑ خانی کریں۔ حضرت بصرہ بن عباس کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں نا دو، میں محمد کو خود ہی جواب دوں گا۔ سحری کھائی، اذانیں ہوئی، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہوئے، آقا کو بتایا آقا پچھلے دن گر پڑا تھا، 8 پہرہ روزہ رکھ کے آج ابھی سحری کھا کے آیا ہوں۔ آقا دو جہاں کی آنکھیں سرخ، غصے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے قانون کو للکارا، اللہ کے آئین کو چھیڑ خانی کی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ ابھی آقا بولے نہیں تھے کہ جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل امین نے آ کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو تو صحیح، خبردار بصرہ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کا فرمان ہے محمد کو خوشخبری دے دو، آج کے بعد سحری اسی وقت ہوگی جس وقت آج بصرہ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، آج کے بعد لوگ اسی وقت سحری کھا کے روزہ رکھیں گے جس وقت بصرہ بن عباس نے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا قیامت کی صبح تک لوگ روزے دار روزہ رکھتے رہیں گے، بصرہ بن عباس کے رتبوں کو بلند کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرے آقا بھی کمال ہے، میرے آقا کے یار بھی کمال ہے۔ میرے آقا کے لیے اللہ کا قانون بدلتا ہے تو محمد کے صحابہ کے لیے بھی بدل جاتا ہے۔ یہ محمد کے لیے اگر سواریاں میرے آقا کے قدموں کے غلام درندے بنتے نظر آتے ہیں تو صحابہ کے غلام بھی درندے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میرے آقا پتھروں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں تو میرے صحابہ بھی انہیں پتھروں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر پانی پہ حکومت کرتے ہیں، حضرت عمر زمین پر حکومت کرتے ہیں، ہوا پہ حکومت کرتے ہیں، اور دنیا کا بتاتے ہیں ادھر محمد ہے ادھر صحابہ ہے، وہ بھی عالی شان ہے، اسی محمد کی وجہ سے یہ بھی عالی شان ہے، وہ بھی بلند رتبہ ہے، یہ بھی بلند رتبہ ہے، وہ بھی اللہ کے قریب ہے، یہ بھی اللہ کے قریب ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، اور یہ صحابہ بھی اللہ کے محبوب بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے نتیجہ نکالنے دیجیے۔ ادھر بھی ایک جماعت جو آقا کی غلام، ادھر بھی ایک جماعت جو صحابہ کی غلام، جوانیاں ادھر بھی لٹی، جوانیاں یہاں بھی گئی، یتیم وہاں بھی ہوئے، یتیم یہاں بھی ہوئے، مسکین وہاں بھی تھے، مسکین یہاں بھی ہیں، شہید وہاں بھی تھے، شہید یہاں بھی ہیں، قیدی وہاں بھی تھے، قیدی یہاں بھی ہیں، مار کھانے والے وہاں بھی تھے، مار کھانے والے یہاں بھی ہیں، تختہ دار وہاں بھی تھا، تختہ دار یہاں بھی ہے، ادھر خباب ابن عدی تختہ دار پر کھڑا ہو کر بھی اللہ کے نبی کی عصمت کے نعرے لگا رہا تھا، ادھر غازی حق نواز بھی، قاضی حق نواز بھی بادشاہ کے پھٹکے پہ کھڑے ہو کر عظمت صحابہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے وہ بھی کامیاب، یہ بھی کامیاب، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا
रजा, इनके लिए भी अल्लाह की रजा, उनसे महबूब खुदा भी राजी, इनसे महबूब खुदा भी राजी। उनको दुनिया में रहते हुए जन्नत की बशारत मिल जाए, इनके दुनिया में जाने के बाद कब्र की मिट्टी खुशबू, कब्र की मिट्टी अभी खुश्क ना हो, उस कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू जारी हो जाए। 10,000 लाशें उठा के, 3 दर्जन से ज्यादा क़यादत कब्र में उतार के, जेलों को भर के, दुनिया का हर सितम सह के। मैं रात भी एक जगह कह रहा था, जिस जगह मैं रात गया वहां पे भी, जब मैं पहली दफा गया तो लोग बहुत कम थे। रात में गया, इतना बड़ा शेखपुरा में इतना बड़ा जम्मे गफीर था, मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाल दी। मैंने कहा मिटाने वाला समझता है 2-4 मारने से मिट जाएंगे, लेकिन मेरे अकाबिर बताते हैं खून का हर कतरा बीज है। मेरे अकाबिर बताते हैं खून का हर कतरा बीज है। वो जब जमीन में बोया जाता है वो लाखों की तादाद में उग के दोबारा सामने आ जाता है। आज ये तूफान बर्दाश्त करने के बावजूद, जेलें और हथकड़ियां सहने के बावजूद, शहादतें देखने के बावजूद, अपने अकाबिर पर होने वाला जुल्म सितम सहने के बावजूद भी ये दीवाने, ये बुजुर्ग, ये जवान ये ऐलान कर रहे हैं कि जब बात आका की आएगी हम सबसे पहले सबके सिपाही होंगे। जब बात अबू बकर की सदाकत की आएगी, उमर की अदालत की आएगी, उस्मान की हया, अली की शुजाअत की आएगी, सहाबा की असमत की आएगी, आले बैत अतार की रिफ़्फ़त और बुलंदी की आएगी, रब्बे काबा की कसम हम अपनी जान की बाजियां लगा जाएंगे, क्योंकि सिद्दीक से ज्यादा हमारी जवानी कीमती नहीं है, फारूक से ज्यादा जवानी हमारी कीमती नहीं है, उस्मान और अली से ज्यादा हमारी जिंदगियां कीमती नहीं है। हम अपनी जवानियों को सहाबा के कदमों पे निछावर कर जाएंगे। जब कब्रों में उतारा जाएगा तो हमारा कफन भी ये नारा लगाएगा कि सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। साथ चलेंगे इंशाअल्लाह, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। मार पड़ सकती है, देख के भाग जाएंगे नहीं, जुल्म हो सकते हैं सह के भाग जाएंगे, तरीकियां आ सकती हैं उन अंधेरों से डर के भाग जाएंगे। अगर भागना हुआ तो पहले देख लेना शुहदा के वारिसों में मसरूर नवाज खड़ा है या नहीं खड़ा। सुभान अल्लाह। अगर भागना हुआ तो देख लेना ज़ियाउर रहमान फारूकी के बेटे उसके मिशन से वाबस्ता हैं या नहीं है। अगर भागना हुआ तो पहले देख लेना कि मुआविया आजम असेंबली में गूंज रहा है या नहीं। सुभान अल्लाह। अगर भागना हुआ तो पहले सोच लेना कि अली शेर हैदरी के भाई इस मिशन से वाबस्ता है या नहीं है। किसी ने कहा, मुझे एक बंदा कहने लगा तुम साहिबजादों ने एक काम पकड़ लिया कि तुमने अपने सारे भाइयों में से एक को मिशन के लिए वक़्फ़ कर दिया, बाकी अपने कामों में लगे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास हर बात की दलील है। मुआविया असेंबली में, अनस मुआविया जंग में, सुभान अल्लाह, क्योंकि हमें जिस खून की आबियारी का मौका मिला, जिनको कब्र में उतारने का मौका मिला, वो हमारी जान थे, वो हमारी शान थे, हमारी इज्जत और आबरू थे। हमने वो भी अपने वालिद की सूरत में कब्र में उतार दिए। हमारी आन बान शान उन्हीं से थी। अगर वो चले गए और गए भी रास्ते जन्नत के, अगर वो चले गए और गए भी उस रास्ते जो जन्नत को जाता है, तो फिर गम किस बात का, परेशानी किस बात की। हर बंदे ने रोजी कमा के जन्नत की तलब रखनी है, हर बंदे ने मजदूरी अपना के जन्नत की तलब रखनी है, हर किसी ने हलाल के पीछे जाके जन्नत की तलब रखनी है, हर किसी ने इंसानियत की खिदमत करके जन्नत की तलब रखनी है। तो आइए वो रास्ता बता दूं जो जन्नत में जाने का शॉर्टकट है, लेकिन वो रास्ता सहाबा के कदमों से होके जाता है। आप भी जाएंगे, सारे तैयार हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ भी आई है या नहीं? अद्दे बंदे बोलेंगे ये क्या को आई? मेरे वालिद मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद सब कहते हैं रहमतुल्लाह तआला पेशावर में बयान कर रहे थे, तो बयान के दौरान सारे पठान चुप करके बैठे। एक बंदा आई जड़ा
بار بار نعرے بنے آئے. میرے والد صاحب ساری یکی تقریر ہوں ایک بندے دی طرف دیکھتے کر چھوڑے. واہ تیرے کیا تقریر جو کر چھوڑی دسترخوان تے بلایا انہیں کو کہ تسا کھانا کھا گے نہیں. میرے والد شہید آخیا جی میرے تک کو پٹھان نہیں ملتا میں کھانا کوئی نہیں کھاؤں. اب میں تو مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے تو جان بوجھ کے بات کو لمبا کر دیا. ابھی نماز پڑھنے لگے. وہ خان صاحب کو 3 گھنٹے میں ڈھونڈ کے لائے. وہ اپنے گھر چلا گیا سے اس کو گھر سے لے کے آئے. جب وہ آ کے پہنچا تو میرے والد نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. کھانا کھلا کے پوچھا خان صاحب کچھ سمجھ بھی آیا؟ بڑا سمجھ کچھ نہیں آیا. تمہارا جوش لگتا تھا ہمارا نعرہ لگتا تھا. سبحان اللہ. ادھر تو ایسا ماحول نہیں ہے. ساتھ چلیں گے شیشے کو لیٹیں گے. مہمان خصوصی نماز کے بعد آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال.